الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں جہاں میں، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں جہاں میں، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس ملک کو زینت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس ملک کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ رونق اسٹیج، علماء کرام، موقر اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ شور و غل نہ مچا اور گفتگو کو غور سے سنا جائے، انشاءاللہ اس میں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آج ہم اور آپ جس بینر کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم اسی مقصد کے تحت لب کشائی کریں گے اور تاریخ کے ان پہلوؤں پر نظر ثانی کریں گے جو ہمارے اور آپ سے چھپا لیا گیا۔ ہندوستان کے بہت سارے مورخین نے جنہوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ لکھی، انہوں نے صدیوں کی تاریخ کو ہم سے چھپایا، اور جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے وہ دراصل حقیقت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر جب انگریز 1621 عیسوی میں آیا اور اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد سے اس نے اپنا شاکرانہ اور عیارانہ چال بنگال کی سرزمین سے اٹھایا، اور پھر اس نے بنگال کی سرزمین پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے، وہاں کے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کیا، اور وہاں کے مسلمانوں کو جبر اور تشدد کا نشانہ بنانے لگا۔ اس وقت ہمارے اور آپ کے قائد، ہمارے اور آپ کے بزرگ اور ہمارے اور آپ کے روحانی بھائی علی وردی خان نے 1754 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی۔ چنانچہ مرشد آباد کے اندر علی وردی خان نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی، اور اس لڑائی میں ہمیں فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد زمانہ آیا 1754 عیسوی کا۔ 1754 عیسوی کے اندر جب انگریز مسلمانوں سے مقابلہ نہ کر پایا اور اس کے ہوش اڑنے لگے کہ ہم مسلمان حکمران سے جیت نہیں سکتے، تو اس وقت انگریزوں نے اپنا شاکرانہ چال چلا، اور نواب سراج الدولہ کا ماموں جس کا نام میر جعفر ہے، اس نے اسے اقتدار کی لالچ اور روپیے پیسے کی لالچ دے کر کے اسے خریدا، اور پھر اس نے نواب سراج الدولہ کے خلاف برگلایا۔ چنانچہ 2 جولائی 1754 عیسوی میں 1757 عیسوی میں یہ معرکہ پلاسی کے میدان میں ہوا، اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے، اپنے وزیر کی غداری کی وجہ سے 1757 عیسوی میں نواب سراج الدولہ کو گرفتار کر لیا گیا، اور برسر اقتدار اسے پھانسی دے دی گئی۔ عزیز طلبہ، اس تاریخ کو ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جو تاریخ ہم سے چھپائی گئی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठा कर देखें या AI टूल्स को उठा कर देखेंगे तो ये तारीख आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तारीख दिन ब दिन हमारे और आपके नजरों से ओझल किया जा रहा है। फिर जमाना आया 1792 ईस्वी का, मैसूर की जमीन से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने आलम बगावत बुलंद किया और 4 बड़ी लड़ाइयां लड़ी, जिसमें अंग्रेजों के होश उड़ गए और अंग्रेजों के दिल के अंदर एक दहशत तारी हो गई कि जब तक हिंदुस्तान के अंदर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जिंदा है, हम हिंदुस्तान पर काबिज नहीं हो सकते। चुनांचे फिर जमाना आया 1799 ईस्वी का, श्रीरंगपट्टनम के मैदान में मारका हुआ और अंग्रेज ने फिर वही चाल चली जो नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ चली थी। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वजीर मीर साबिक को अंग्रेजों ने खरीदा और उसे लालची इख्तियार दे करके टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बरगलाया। मीर साबिक चूंकि अंग्रेजों का गुलाम था, उसने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि अंग्रेज के मुकाबले में हमारी फौजें बहुत कम है, हमारे पास असलहा बहुत कम है, हम अंग्रेजों से मुकाबला नहीं कर सकते। चुनांचे 6 मई 1799 ईस्वी को मारका हुआ और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मीर साबिक को ललकारते हुए एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था, जिस जुमला को आप जर से लिखने के काबिल है। उन्होंने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है, और ये जुमला इरशाद फरमाते हुए जंग के मैदान में कूद पड़े और तने तनहा उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लगभग 3 घंटे तक लड़ाई लड़ी और उस 3 घंटे के बाद अंग्रेज के एक अफसर ने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सीने पर गोली मारी, जिससे वो घोड़े से नीचे गिर गए और फिर अपनों की गद्दारी की वजह से हमें 1799 ईस्वी में भी ये मारका शिकस्त के तौर पर मिली। फिर अंग्रेज धीरे धीरे हिंदुस्तान पर काबू होते चले गए और दिल्ली पर जब उनका तसल्लुत हुआ और उसने दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर से मिलकर के एक ऐलान सादिर किया, एक एग्रीमेंट साइन। उस एग्रीमेंट में यह कहा गया कि आज से खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह की और हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी की चलेगी, यानी कि आज से मुल्क में हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की चलेगी। इस बात का ऐलान होना था कि हिंदुस्तान के मुर्रिखीन और हिंदुस्तान के मायनाज आदिल दीन, जिसे हम और आप शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला जिहाद का फतवा सादिर किया और उन्होंने कहा कि आज से हिंदुस्तान दारुल हर्ब हो चुका है और हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले तमाम बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरत सब पर यह फर्ज हो चुका है कि जिहाद करे और हिंदुस्तान को आजादी दिलाए। चुनांचे उस मौके पर 2 महाज बनाए गए। एक महाज अंबाला की सरजमीन पर जिसकी क़यादत मौलाना जाफर फानूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे, और दूसरा महाज शामली के मैदान में जिसकी क़यादत हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे। फिर इन दोनों बुजुर्गों ने हिंदुस्तान के आवाम के दिलों में जज्बा जिहाद पैदा किया और फिर शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने 1818 ईस्वी में अपने 2 चचेरे भाई सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को तैयार किया। ये दोनों हजरात हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जाकर लोगों के दिलों के अंदर जज्बा जिहाद को बेदार किया। और फिर जमाना आता है 1831 ईस्वी का। 1831 ईस्वी के अंदर इन दोनों बुजुर्गों का काफिला बालाकोट के मैदान में पहुंचा और बालाकोट के मैदान में राजा रंजीत सिंह का बेटा शेर सिंह आ गया।
سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے راجہ رنجیت سنگھ کے بیٹا شیر سنگھ کو کہا کہ شیر سنگھ ہمارا تمہارا پرسنل کوئی دشمنی نہیں ہے، تم بھی ہندی ہو ہم بھی ہندی ہے، آؤ مل کر کے انگریز کا مقابلہ کریں۔ لیکن شیر سنگھ چونکہ انگریزوں کا غلام تھا اور انگریزوں کے ہاتھ بک چکا تھا، اس نے کہا نہیں یہی معرکہ ہوگی اور ہم آپ کے خلاف جنگ کریں گے۔ چنانچہ 1831 عیسوی میں بالا کوٹ کے میدان میں معرکہ ہوا اور لگ بھگ 3 دن تک یہ معرکہ جاری رہا، اور اس معرکے کے اندر چونکہ ہمارے پاس اسلحہ اور بارود کی کمی کی وجہ سے ان بزرگوں نے جان شہادت نوش کیا۔ یہ ایک ایسی جماعت تھی جس کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا بڑا خسارہ ہوا، بڑا نقصان ہوا۔ اس کے بعد پھر زمانہ آتا ہے 1857 عیسوی کا، جس کا ذکر آپ ہر کتاب اور ہر تاریخ میں پڑھیں گے۔ 1857 عیسوی کی تاریخ جو لکھی گئی ہے، جو ہمارے اور آپ تک پہنچایا گیا ہے، یہ اس بنیاد پر پہنچایا گیا ہے کہ 1857 عیسوی میں 29,000 ہندوستانی کو تختیدار پر لٹکایا گیا، اور اس 29,000 میں 24,000 صرف اور صرف مسلمان تھے، 24,000 صرف اور صرف مسلمان تھے، اور 5,000 صرف اور صرف ہندو تھے۔ اس 5,000 ہندو کے وجہ سے 1857 عیسوی کی تاریخ لکھی گئی ہے، اور اسے 1857 عیسوی کی کرانتی کہی جاتی ہے۔ میرے دوستو، وقت کی کمی ہے، میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے صرف موٹی موٹی تاریخ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پھر زمانہ آتا ہے 1861 عیسوی کا۔ 1861 عیسوی کے اندر انگریزوں نے یہ حکم دیا کہ ہندوستان کے اندر جہاں بھی تمہیں قرآن کریم کے نسخے ملے اسے جلا دو۔ چنانچہ 1861 عیسوی میں انگریز نے 3 لاکھ قرآن کے نسخے کو جلایا۔ کتنے نسخے کو؟ 3 لاکھ قرآن کے نسخے کو انگریز نے جلایا۔ پھر زمانہ آتا ہے 1864 عیسوی کا۔ 1864 عیسوی میں انگریز نے یہ حکم صادر کیا کہ ہندوستان کے اندر جہاں بھی علماء کرام نظر آئے، جہاں بھی علماء کرام تمہیں دیکھے، تم اسے گولی مار کر قتل کر دو۔ یہ حکم 1864 سے لے کر 1867 تک چلا، اور 1864 سے لے کر 1867 عیسوی تک 14,000 علماء کرام کو تختیدار پر لٹکا دیا گیا۔ عزیز طلبہ، اس ملک کو آزادی بخشنے میں سب سے زیادہ اگر کسی کا کردار ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی حصے دار ہے، تو صرف اور صرف ہندوستانی علماء کرام ہیں، جنہوں نے ہر جگہ اور ہر میدان کے اندر سب سے پہلے آگے آ کر کے اپنی خون کی ندیاں بہائی اور اس ملک کو آزادی بخشی۔ پھر زمانہ آتا ہے 1866 عیسوی کا، جس حساب سے ہندوستان کے اندر علماء کرام کا قتل کیا جا رہا تھا، خدشہ یہ تھا کہ ہندوستان سے عالم دین ختم ہو جائیں گے۔ تب جا کر کے 30 مئی 1866 عیسوی کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور اس مدرسے کی بنیاد کا مقصد یہ تھا کہ جہاں ہندوستان کے اندر علماء کرام کو پیدا کیا جائے، اسی کے ساتھ ساتھ مجاہدین آزادی کو بھی تیار کیا جائے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ ہندوستان کے اندر ایسی کوئی تاریخ نہیں بنی اور ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جو صرف اور صرف ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا کوئی مرکز بنایا ہو، چاہے وہ گرودوارے کی شکل میں ہو یا مندر کی شکل میں ہو یا چرچ کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، کسی نے بھی اس طرح کی کوئی محاذ نہیں بنائی۔ چنانچہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد رکھی تاکہ ہندوستان کے اندر مجاہدین آزادی کو پیدا کیا جائے۔ پھر ایک وقت آتا ہے 1930 عیسوی کا۔ 1930 عیسوی کے اندر بڑا گھمسان کی لڑائی ہوئی اور ہندو مسلم دونوں نے مل کر کے لڑی۔ پھر ایک وقت آتا ہے 15 اگست 1947 عیسوی کا، جس وقت میں
ہمیں اور آپ کو اپنا ملک انگریز کے ناپاک قدم سے آزادی ملی، اور پھر 1950 عیسوی میں ہمیں اور آپ کو ایک اور نعمت جسے ہم اور آپ جمہوریہ کے نام سے جانتے ہیں، سنویدھان کے نام سے جانتے ہیں، ہمیں یہ ملا جس کے بینر تلے ہم اور آپ آج جمع ہوئے ہیں۔ آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ یہ ترنگا جو آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور اسے لہرا رہے ہیں، یہ ترنگا کا رنگ دینے والا اور اس ترنگے کو بنانے والا ثریا طیب جس کا نام ہے، وہ بھی مسلمان ہے۔ ثریا طیب وہ بھی ایک مسلمان اور خاتون ہے جس نے اس ترنگے کو بنایا۔ اسی بات پر میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں، وقت کم ہے اور تعداد زیادہ ہے۔ آخری اس شعر کے ساتھ، اس راز کو کیا جانے ساحل کے تماشائی، اس راز کو کیا جانے ساحل کے تماشائی، ہم ڈوب کے سمجھے ہیں دریا کو گہرائی، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی سجدے میں سزا پائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔